حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور جمعے کے دن ہی وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران اور اسی طرح سورہ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکوۃ المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ سنن ابن داؤد۔ اسی طرح حضرت ابو الجہد زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس بات کا خیال رکھے کہ جو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنتیں اور نوافل جتنی رکھتے اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور گزشتہ جمعے کے درمیان اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کی نفلی روزوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جل جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ یا لغو کام نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روزِ قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت اوس بن ابی اوس سقفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح سے غسل کرے، مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے، پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی لغو بات نہ کرے، تو ہر قدم پر اسے سال بھر روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعے کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت یعنی آذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وقت یعنی آذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے تو سننے والا چپ رہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن جامعہ مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا 2 جمعوں کے درمیان۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیات کے متعلق بھی یہی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ احادیث شریف کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کے درمیانی وقت، جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کی بجائے صرف دل میں دعا کریں۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل جمعے کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف دل میں کی جائے، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مبارک ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔